الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. عام طور پر ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. شاید اس مہینے کی برکت، عظمت اسی وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے. ایک بات یاد فرما لیں کہ ماہ محرم کی فضیلت اس وجہ سے نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت اس میں ہوئی. یہ محرم کا مہینہ پہلے ہی سے بڑی عظمت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا احترام فرماتے تھے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. حضرت حسین کی ابھی شہادت بھی نہیں ہوئی تھی. ان کی شہادت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کئی سال بعد ہوئی ہے. تو اس لیے ہمارا یہ سمجھنا کہ محرم کی فضیلت صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. محرم عظمت والا مہینہ اللہ کے یہاں پہلے ہی سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ محرم کے اندر جہاں بہت سارے واقعات پیش آئے، انہی واقعات میں سے حضرت حسین کی شہادت بھی ہے. باقی اس مہینے کی عظمت اپنی جگہ شروع سے ہے. تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سمجھنا ہے. یہ اسلام کی تاریخ اور اسلامی ہسٹری کا بڑا اہم باب اور حصہ ہے. ہم غور کریں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کی اولاد، اس کے نواسے کتنی عظمت کے قابل ہوتے ہیں، اور اس کی اولاد کو کوئی ویسے ہی قتل کر دے تو کتنا بڑا معاملہ بن جاتا ہے. آپ غور فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہے. آپ کے سگے نواسے کو اتنے عجیب و غریب انداز کے اندر کربلا کے میدان میں مکہ اور مدینہ سے سینکڑوں میل دور شہید کر دیا جاتا ہے. آخر پیغمبر کے نواسے کی شہادت کا واقعہ پیش کیسے آ گیا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ان کو قتل کرنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا؟ اب تک ہم کربلا کے کچھ واقعات سنا لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا واقعہ پیش کیسے آ گیا؟ حضرت حسین کی گردن پر تلوار چلانے والے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ تھے، زبان سے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے. لیکن آخر ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ پیغمبر کے نواسے کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا؟ یہ اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا. میں انشاءاللہ بڑے آسان لفظوں میں اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس واقعے کو عرض کروں گا. چونکہ ہماری زندگیوں میں محرم کا مہینہ ہر سال آتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک نہیں کیا کہ اتنا بڑا واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا، کس وجہ سے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا گیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جو ہوا ہے، علماء کرام نے جو سن تحریر فرمایا ہے وہ ہجری سن، اسلامی سن کے اعتبار سے 11 ہجری ہے. اس کے بعد جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے تو پہلے نمبر پر خلیفہ بنے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 13 ہجری میں ہوا ہے. تقریباً 2-2.5 سال آپ کی خلافت رہی ہے. اس کے بعد
خلیفہ بنے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی ہے سن 23 ہجری میں، تقریباً 10 سال خلافت رہی۔ اس کے بعد خلیفہ بنے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی سن 35 ہجری میں، تقریباً 12 سال آپ کی خلافت رہی۔ اس کے بعد خلیفہ بنے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت علی کی شہادت ہوئی سن 40 ہجری میں، تقریباً 5 سال آپ کی خلافت رہی۔ اس طرح سے کل 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا دور مکمل ہو جاتا ہے 40 ہجری تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سن 11 ہجری میں، حضرت ابو بکر کا انتقال 13 ہجری میں، حضرت عمر کا انتقال 23 ہجری میں، حضرت عثمان کا انتقال 35 ہجری میں، حضرت علی کی شہادت 40 ہجری میں۔ یہ 4 خلیفہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اب یہاں حضرت حسین کی شہادت کی جو شروعات ہوگی وہ حضرت عثمان کی شہادت سے۔ حضرت عثمان کی شہادت آپ نے سنا کہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ عرب کے اندر 2 شہر ہیں، ایک ہے مکہ اور ایک ہے مدینہ۔ مدینۃ المنورہ کے اندر سارے خلفاء رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخیر کے 10 سال یہیں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت یہیں سے فرمائی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی خلافت یہیں سے چلی، اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی خلافت یہیں سے چلی۔ بہرحال حضرت عثمان مدینۃ المنورہ کے اندر ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے ایک جماعت بنائی، اور جماعت بنا کر کے آ کر حضرت عثمان کو گھر کے اندر چاروں طرف سے گھیر لیا کہ ہم لوگ حضرت عثمان کو قتل کریں گے۔ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے کون آیا ہے؟ پہلے تو ان قاتلوں کے چہرے سے نقاب اٹھنا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ کہانی شروع کہاں سے ہو رہی ہے۔ جب حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ چل رہا تھا تو ایک جماعت ہے، اس نے کہا کہ حضور کے بعد خلیفہ حضرت علی کو بننا تھا، یہ ابو بکر، عمر، عثمان نے ان سے خلافت چھین لی ہے۔ اس جماعت نے کہا کہ ہم حضرت علی کو ان کا حق دلائیں گے، یعنی اس وقت خلافت کی کرسی پر حضرت عثمان ہیں، ان کو قتل کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنائیں گے اور حضرت علی کو ان کا حق دلوائیں گے۔ حضرت علی سے جھوٹے محبت کا دم بھرنے والے یہ ہے وہ جماعت جو حضرت عثمان کی قاتل ہے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ ایک فرقہ ہے جو یا علی کرتا ہے، یہی وہ جماعت ہے حضرت علی سے جھوٹے محبت کا دعوے دار، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا۔ حضرت علی کو خلافت دلانے کے چکر میں قاتلان عثمان یہی ہیں۔ حضرت عثمان کو قتل کرنے یہ کیوں آئے ہیں؟ سارے کے سارے وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حضرت عثمان کو قتل کر کے حضرت علی کو ان کا حق دلوانے آئے، اور پھر ان لوگوں نے مدینے میں آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا، چاروں طرف سے بند کر دیا کہ ہم انہیں قتل کریں گے۔ جن دنوں ان لوگوں نے مدینے میں آ کے حملہ کیا ہے حضرت عثمان کے مکان پر، وہ حج کے دن تھے، اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ گئے ہوئے تھے، مدینے میں نہیں تھے۔ مدینے سے ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی مکہ گئی ہوئی تھی حج کی ادائیگی کے لیے۔ ان لوگوں نے کافی دنوں تک چاروں طرف سے حضرت عثمان کو گھیر رکھا تھا، حضرت عثمان کو، اور بالآخر ذی الحجہ میں یہ جو مہینہ گزرا ہے، ان باغیوں نے گھر کے اندر گھس کے حضرت عثمان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں قتل کر دیا۔ اب یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ جس وقت میں یہ قتل کرنے والے آئے تھے
اس وقت سارے کے سارے صحابہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے حضرت عثمان کو بچانے کے لیے؟ وہ صحابہ کی جماعت جو پوری دنیا میں اسلام پھیلا رہی ہے اور وہ اپنی حفاظت اچھی طرح کرنا جانتے تھے، وہ صحابہ کیوں نہیں آئے حضرت عثمان کو بچانے کے لیے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے، آپ حضرات یاد بھی فرما لیں تاکہ کبھی بھی آپ کو اسلام کی تاریخ اور ہسٹری پڑھنے میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں، جس وقت میں حضرت عثمان کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، اس وقت صحابہ کرام نے حضرت عثمان سے کہا کہ بس آپ اجازت دے دیجئے، ہم لوگ ان سب کو ختم کر دیں گے۔ آپ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ اجازت دے دیں گے ہم لوگ ان سب کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عثمان نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی جان کو بچانے کے لیے کبھی بھی مدینہ المنورہ میں کسی کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عثمان نے خود منع کر دیا کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کبھی کسی کا خون بہانا گوارا نہیں کروں گا، میں اپنی جان کو بے شک پیش کر دوں گا، لیکن نبی کے شہر میں میری جان کے لیے کسی کا خون بہے یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے صحابہ سب ہونے کے باوجود خاموش بیٹھے ہیں۔ اس لیے پھر صحابہ کرام اس واقعے سے الگ رہے۔ یہ بات جب آپ کے ذہن میں رہے گی تو پھر آپ کو تاریخ پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ آخر دارالسلطنت میں امیر المؤمنین کو کچھ غنڈے اور بدماش آ کر کئی دنوں تک حضرت عثمان کو ان لوگوں نے مکان کے اندر بند رکھا۔ تقریباً 40 دن تک حضرت عثمان کے حلق میں ایک قطرہ پانی کا نہیں گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک حضرت عثمان کو تڑپایا گیا، اور پھر بالآخر ذی الحجہ میں یہ جو مہینہ گزرا ہے، اس مہینے میں ان ظالموں نے مدینہ المنورہ کے اندر حضرت عثمان کی گردن کو کاٹ کر کے الگ کر دیا، اور حضرت عثمان کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد یہ جو باغی تھے، بگڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے فوراً اپنا مشن آگے بڑھایا۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن حضرت علی کو خلیفہ بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اب آپ آج سے ہمارے خلیفہ ہیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ حضرت علی کو ان لوگوں نے خلیفہ بنا دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی لے لی۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں اور آج سے ہم آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اب جب ان لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت لے لی، تو مدینے کے اندر جو عام لوگ تھے ان کو تو حضرت علی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، تو مدینے کے اندر جتنے افراد تھے ان میں سے اکثر لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت لے لی اور سب نے حضرت علی کو خلیفہ مان لیا۔ چنانچہ اب حضرت علی کی خلافت شروع ہو گئی۔ یہ معاملہ یہاں پر ہوا، حضرت عثمان کو شہید کر کے ان لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا۔ ادھر مکۃ المکرمہ سے حج کر کے صحابہ کرام واپس ہو رہے تھے۔ ان صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ یہ بھی حج کرنے گئی ہوئی تھی اور وہاں سے واپس ہو رہی تھی۔ راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ لگا کہ حضرت عثمان کو کچھ غنڈوں نے مل کر قتل کر دیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی لے لی ہے، اور اب پورا نظام حضرت علی چلا رہے ہیں۔ یہ خبر جب حضرت عائشہ کو ملی، جو مکے سے حج کر کے واپس مدینہ المنورہ آ رہی تھی، جب ان کو اس واقعے کا پتہ لگا تو انہوں نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ اب میں مدینہ نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ انہوں نے بصرہ جانے کا فیصلہ فرما لیا، اور ان کے ساتھ میں ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی جو مکے سے مدینہ آ رہی تھی
وہ سارے صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بصرہ چلے گئے، اور بصرہ میں پہلے سے بھی بہت سارے صحابہ موجود تھے۔ وہاں جانے کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا کر ان کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت لے لی ہے۔ اب ہم حضرت علی سے یہ مطالبہ کریں گے کہ پہلے آپ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے باغیوں کو ان کے جرم کی سزا دیجیے، پھر ہم لوگ آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہے۔ کیا مشورہ ہو رہا ہے وہاں پر؟ یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ ہم حضرت علی سے یہ کہیں گے کہ آپ کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا۔ پہلے آپ حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں کو سزا دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے اور ہم لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا، اور صحابہ نے اس بات کو مان بھی لیا۔ ادھر حضرت علی کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ میرے خلاف وہاں پر یہ میٹنگ اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے، چنانچہ حضرت علی نے حضرت عائشہ سے بات چیت کے لیے اپنے ساتھ ایک پوری جماعت لی اور بصرہ روانہ ہو گئے کہ وہاں جا کر اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ جب آمنے سامنے بات ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی بصرہ پہنچ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات چیت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے وہی شرط رکھی کہ علی جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، پہلے آپ ان کو ختم کیجئے، پھر ہم سارے آپ کو خلیفہ مان لیں گے۔ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بے شک حضرت علی خلافت کے حقدار ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کیجئے کہ آپ اپنے کو ان سے الگ کر لیجئے، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے بری ہوں، پھر ہم لوگ ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ دوسرا آپشن حضرت عائشہ نے رکھا۔ حضرت علی نے اس کو قبول کر لیا۔ شام میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اب ان سارے بدماشوں کو تو اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ کل تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی کی جو فوج تھی ان سب نے مل کر رات ہی میں حضرت عائشہ اور ان کی فوج پر حملہ کر دیا، اور یہ دکھایا کہ حضرت علی نے وہ صرف ظاہری طور پر کہا تھا کہ میں ان سے بری ہوں، ورنہ اندر سے تو تمہارے اوپر حملہ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی پیدا ہوئی اور وہاں پر جنگ کی نوبت پیدا ہو گئی، اور پھر اگلے دن مسلمان کے آمنے سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر! یہ دن تاریخ، اس دن کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ خود میدان میں آئی ہے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک یہ جنگ چلی، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک دن کے اندر 13,000 مسلمانوں کی شہادت ہو گئی۔ یہ مقابلہ عیسائیوں اور یہودیوں سے نہیں تھا، مشرکوں سے نہیں تھا، یہ آپس کے اختلاف کا نتیجہ ہے کہ ایک دن میں 13,000 مسلمانوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب یہ حالات خراب ہو گئے، حضرت علی نے دیکھا کہ حالات نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو حضرت علی نے سوچا کہ اب اگر میں بھی مدینے میں رہا، حضرت عائشہ بھی مدینے میں رہیں، تو مقابلہ اور اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ اب میں اپنا دارالخلافت مدینے کے بجائے کوفہ کو بناؤں گا۔ چنانچہ حضرت علی کوفہ منتقل ہو گئے۔ حضرت علی نے دارالخلافہ کو کوفہ بنا لیا۔ حضرت علی وہاں جا کر رہنے لگے تاکہ یہ اختلافات زیادہ نہ بڑھیں آپس میں۔ اب یہ جنگ ہو کے ختم ہو گئی۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور 36 ہجری کے شروع میں یہ جنگ ہوئی، اور پھر جب ایک دن میں 13,000 لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد سب اپنی اپنی جگہ واپس ہو گئے۔ بصرہ کے لوگ بصرہ چلے گئے، حضرت عائشہ وغیرہ مدینے آ گئی، اور حضرت علی وغیرہ کوفہ چلے گئے۔